إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواہ مسلم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق بنتے ہیں ان میں سے 6 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. ورنہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے بہت سارے حقوق بنتے ہیں. اس حدیث میں جو 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں اسی کے متعلق مختصراً میں آج کے خطبے میں کچھ باتیں بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ 6 حقوق اتنے اہم ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں اور یہ حدیث کی کتابوں میں مختلف طرق سے اور مختلف الفاظ سے مروی ہے. اس حدیث میں جو 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ حقوق سارے لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ادا کرتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں، جس کو اصطلاح میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے. آئیے انہی 6 حقوق کی تفصیل ہم جاننے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان کی ملاقات دوسرے مسلمان سے ہوتی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کرے. فسلم علیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو مسلمان کو سلام کرنا ضروری ہے. سلام کے الفاظ کیا ہوں؟ مختلف احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. سلام کی جو ابتدا ہے یہ صرف امت محمدہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ سلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دور سے رکھی ہے. اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ اور فرشتے جب ملاقات کریں گے، ملاقات کرنے کے بعد فرشتے جو سب سے پہلا کلمہ تم ہی کہیں گے، یہ کلمہ یہ تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ملاقات کا پہلا کلمہ ہوگا.
جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں کے پاس گئے تو فرشتوں نے سب سے پہلے جو بات کہی، سب سے پہلا جو کلمہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے نکالا یہی کلمہ تھا، کہا السلام علیکم۔ یہیں سے سلام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرنے کا رواج پیدا ہوا۔ حدیث میں سلام کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لا لو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہیں لگو گے۔ پھر کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تمہارے دلوں کی نفرت دور ہو جائے گی، تمہارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا بتائیے، کہا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، افشو سلام کو پھیلاؤ۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے بھائی سے سلام کرتا ہے تو یہ سلام محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ نفرتیں دور ہو جائیں، یہ اختلافات دور ہو جائیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو بڑھائیں۔ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کر لیا کرے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ لا يحل لمسلم ان يهجر فوقه 3 ليال، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن یا 3 دن سے زیادہ بات چیت کیے بغیر رہے۔ جب معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہوتا ہے کہ کسی کی بات سے یا کسی کے کام سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ لازم ہے، لیکن اس تکلیف کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جس سے تکلیف ہم کو پہنچی ہے ہم اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، ہم اس سے دور رہنا شروع کر دیں، ہم اس کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ کم سے کم 3 دن تک وہ اپنے بھائی سے بات چیت کو بند کر کے رکھ سکتا ہے، اپنے بھائی سے دور رہ سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ یہ حلال نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی سے دور رہے، اپنے بھائی سے بات چیت بند کر کے رہے، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے جو سلام کرنے میں آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے بھائی سے سلام کرتے ہوئے اپنے بھائی سے جو کچھ اختلافات ہیں اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بہتر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو یہ سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اختلافات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام بہت فضیلت والا کام ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عشرا، کہ جو صحابی ابھی آئے ہیں، جو بندہ ابھی داخل ہوا ہے اور جس نے کہا السلام علیکم، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیا۔ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آتے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اللہ رسول کہتے ہیں 20، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 20 نیکیاں عطا کی۔ تیسرے صحابی داخل ہوتے ہیں اور تیسرے جب داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں 30، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو 30 نیکیاں عطا کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے اور سلام کہتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور کوئی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 20 نیکی عطا فرماتا ہے. اور کوئی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکی عطا فرماتا ہے. نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ سلام اور مصافحہ انسان کے گناہوں کے ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، سلام اور مصافحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں بندوں کے، سلام کرنے والا اور ملاقات کرنے والا، دونوں بندوں کے اللہ تعالیٰ جب تک ان کا ہاتھ ایک ہاتھ سے ملا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. تو یہ سلام کوئی معمولی عمل نہیں ہے. سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بلند فرماتا ہے اور انسان کی خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے. سلام کیا چیز ہے؟ سلام یہ دعا ہے. ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے السلام علیکم، تو ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو اس بندے کو سلامتی کے ساتھ رکھ، حفاظت کے ساتھ رکھ، اس پر جو بھی آفتیں آنے والی ہیں، پریشانی آنے والی ہیں، یا جو مصیبتوں میں یہ مبتلا ہے، اے اللہ تو اس مصیبتوں کو چھٹکارا دے دے، اس پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان مصیبتوں کو اس سے دور کر دے. سلامتی کی دعا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. تو اسی لیے سلام معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بندے کے حق میں دعا کر رہا ہے السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو. پھر اسی طرح ورحمۃ اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں. جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کر لیا کرے. سلام کے سلسلے میں کچھ آداب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جب سلام کرے تو سلام کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ عموماً جلد بازی میں جو الفاظ ادا کرنے ہیں ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور ٹھیک سے ادا نہیں ہونے کی وجہ سے دعا بد دعا میں بدل جاتی ہے. اندازہ لگائیں آپ، یہود و نصارہ خصوصاً یہودی جب اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آتے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کہا کرتے. تو ماں عائشہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ الفاظ ایک یہودی سے عائشہ نے سنا تو عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا نے جذبات میں آ کر میرے شوہر کو، شوہر ہی نہیں بلکہ وقت کے ایک نبی، وقت کے نبی کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا بددعا کرتے ہوئے مختلف قسم کے بددعا کے الفاظ یہودی کو کہا کرتی ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عائشہ خاموش ہو جاؤ، میں نے جو بات انہوں نے کہی ہے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور میں نے کہا وعلیکم، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. کیا معنی ہے السلام علیکم کا؟ سام کہتے ہیں عربی میں موت کو. یعنی یہودی جب اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے تو دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو تو موت دے دے، السلام علیکم تو اس کو موت دے دے. ہم انجانے میں بہت سارے موقع پہ جب سلام کے صحیح الفاظ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے بھی السلاموں کے بجائے السلام نکل جائے، اور ہم سلامتی کی دعا کرنے کے بجائے ہمارے اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو ہم بددعا کرتے ہوئے موت کی کہیں ہم بددعا نہ دے رہے ہوں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تلفظ کریں تو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم ادا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اسی طرح سلام کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حدیث میں جو الفاظ کہے گئے ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کر لیا کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کر لیا کرے. اسی طرح چلنے والا سوار چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہ آداب اس لیے بیان کیے گئے ہیں کیونکہ سلام کی وجہ سے انسانوں کے اندر تکبر کو ختم کرنا ہے. جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کا جو تکبر ہے، اس کا جو غرور ہے وہ دور ہونا ہے.
تو اسی لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں کہ سوار چلنے والے کو سلام کرے، اس لیے کہ جو بندہ سوار ہے اس کے اندر میں سوار ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، اور چلنے والے کو حقیر سمجھ سکتا ہے، تو اسی لیے یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ سوار چلنے والے کو سلام کرے تاکہ اس کے اندر کا جو تکبر پیدا ہو سکتا ہے سواری کی وجہ سے وہ تکبر دور ہو جائے۔ تو اسی طرح چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ لیکن یہ آداب ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم کے غرض سے، سکھانے کے غرض سے بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول بچوں کو دیکھتے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو اللہ کے رسول بچوں کو سلام کر لیا کرتے تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت پڑے کہ بچے بھی سلام کرنے لگیں۔ تو تعلیم کی غرض سے آدمی بڑا ہونے کے باوجود بچوں کو سلام کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے آدمی سلام کرے پھر گھر میں داخل ہو۔ اگر اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے بغیر اجازت کے داخل ہو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی سلام کر لیا کرے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں تم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر لیا کرو۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو وہ تمہارے سلام کا جواب دے دیتے ہیں، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو گھر میں رہنے والے فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے گھر میں جب بھی داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہیں، اور خصوصاً جب ہم دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں تو بغیر سلام کیے ہوئے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی لونڈی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی، کہا علی جو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سلام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس اجازت طلب کی، علی جو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ادب سکھانے کے لیے اپنی لونڈی کو بھیجا اور لونڈی کو حکم دیا جاؤ اور جا کے اس آدمی سے کہو پہلے سلام کرے، پہلے کہے السلام علیکم، پھر کہے علی جو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو اسی لیے جب وہ لونڈی گئی، لونڈی جانے کے بعد اس صحابی کو اس لونڈی نے ادب بیان کیا، ادب سکھایا کہ پہلے سلام کرو پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سورہ نور کی آیت ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو گھر والوں پر تم سلام کر لیا کرو۔ تو سلام کرنا گھر والوں کو، یا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، یا دوسروں کے گھروں میں داخل ہو، پہلے سلام کریں پھر آنے کی اجازت طلب کر لیا کریں۔ پھر اسی طرح سلام کی ادب میں سے ادب یہ ہے کہ جب ہم سلام کریں تو سامنے والا سلام کا جواب دے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سلام کرنا فرض نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ ایک آدمی سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے باوجود اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا، وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ دلیل کی طرف یہ آیت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم میں سے کوئی سلام کر لیا کرے یا سلام کرے تو سلام کا جواب فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو سلام کا جواب دو تو اور اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حق المسلم علی المسلم ست بیان فرمائے ہیں اس میں سے رد السلام بیان کیا ہے، یعنی سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب یہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو اسی لیے جب کوئی بندہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے دیا کرے۔ ایک بات جو تنبیہ کے طور پر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اچھی عادت بھی ہے کہ جب وہ صبح میں واٹس ایپ چلاتے ہیں تو ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں، گروپ پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، اور اچھی بات ہے آدمی سلام کر لیا کرے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ گروپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ وعلیکم السلام لکھ کر بھیجا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور جو سلام کرتا ہے، سلام کرنے والا اگر کوئی گروپ میں کسی کا جواب نہیں آتا ہے تو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث جو ہے مجلس میں جب کوئی بندہ داخل ہو رہا ہے تو سلام کرنے والا سلام کرے گا، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے
کوئی ایک بھی اگر سلام کا جواب دے دیتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مجلس کے سارے لوگ جواب دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو گروپ ہوتا ہے واٹس ایپ کا گروپ، یہ بھی مجلس کی ایک شکل ہے، تو اسی لیے اگر کوئی مدہ سلام کرے تو ٹھیک ہے، لیکن مجلس میں سے کوئی بھی سلام کا جواب ریٹن لکھ کر یا بول کر نہیں بھیجتا ہے تو سلام کرنے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا سلام کا جواب دے دے لیکن نہ لکھے، ہو سکتا ہے، تو اسی لیے سلام کرے اور سلام کا جواب ریٹن کی شکل میں لکھ کر بھیجنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سلام کے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوسری چیز جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے حق یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان کو دعوت دیتا ہے، کھانے کی دعوت پر بلاتا ہے، فَأَجِبْهُ، تو دوسرا مسلمان چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، فَأَجِبْهُ، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ لیکن علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہاں کون سی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اس میں سے بہت سارے علماء کا رجحان یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت اگر کوئی بندہ دیتا ہے یا شادی کرنے والا یا اس کے کوئی رشتہ دار جو بھی ہو، ولیمے کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا ایک دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ولیمے کی دعوت کے علاوہ عام جو دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں کو قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ولیمے کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، اگر کسی کو کوئی کام آ گیا یا دور دراز کا سفر ہے، اگر ایسی صورت میں اگر کوئی بھی عذر ہے، اس عذر کی بنا پر دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بغیر کسی عذر کے دعوت قبول نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں آدمی گنہگار ہوگا، جیسا کہ حدیث ہے اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیها، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے فلیأتیها، پس چاہیے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرے۔ اسی حدیث سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر کوئی بھی دعوت کو بلاتا ہے تو دعوت کو جانے والا اس بات کو دیکھ لے کہ جس کی یہاں دعوت ہو رہی ہے، جس کی یہاں کوئی بھی پارٹی ہو رہی ہے، کیا اس دعوت میں شرعی امور کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء اس پر تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت میں چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی بھی عام دعوت ہو، اگر اس دعوت میں کوئی بھی شرعی امور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، تو ایسی دعوت میں شرکت کرنا حرام ہے، ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے فرض کر لیں کسی کے یہاں گانے بجانے چل رہے ہیں یا کسی کے یہاں محرم اور غیر محرم میں فرق نہیں ہے، مرد عورت کا اختلاط ہے، مرد عورت ایک ساتھ ایک حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں محرم بھی ہے غیر محرم بھی ہیں، تو ایسی صورت میں یا اس طریقے سے جو بھی غیر شرعی امور ہوتے ہیں ایسے غیر شرعی امور میں دعوت کے طور پر شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ شرکت کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو غیر شرعی امور ہیں ان سے تنبیہ کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کا یہ عمل تھا، جیسے کہ ابن مسعود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، جب کبھی دعوت کے لیے بلایا جاتا تو دیکھ لیتے کہ کس کی یہاں سے دعوت آ رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کی یہاں غیر شرعی امور انجام ہوتے ہیں تو ایسے کی دعوت کو قبول نہیں کیا کرتے، وہاں نہیں جایا کرتے، اگرچہ کہ ولیمے کی دعوت ہی کیوں نہ ہو وہاں نہیں جایا کرتے۔ تو اسی لیے اگر غیر شرعی امور ہوتے ہیں، محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ایسی یہاں ہرگز بھی نہیں جانی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایسی دعوت جو رسموں پر مشتمل ہے، جہاں رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جہاں غیر شرعی امور ہوتے ہیں، ایسے یہاں بھی جانا سخت منع ہے، نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ منگنی کی رسم ہوتی ہے، شادیوں کے موقع پہ منگنی کی رسم ہے، دکھاوے کی رسم ہے، یا ایسے کچھ دعوتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جیسے برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں، یا اسی طرح میلاد النبی کے موقع پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، یا اس قسم کی دعوتوں میں مسلمانوں کو جن کا عقیدہ درست ہے، جو توحید پر ہیں، ایسے لوگوں کو جانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ جگہوں پہ غیر شرعی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہوتا ہے
کہ दूल्हा को सोने की अंगूठी दी जाती है, दूल्हा को सोना पहनाया जाता है। मालूम है कि जो गिफ्ट दिया जा रहा है या दूल्हा के लिए दिया जा रहा है, ऐसी जगहों पे भी जाना बिल्कुल मना है, दुरुस्त नहीं है, नहीं जाना चाहिए। क्यों? गैर शरई अमल हो रहा है। तो इसीलिए जहां शरई चीजें होती हैं वहां दावत को कबूल करना चाहिए, और जहां गैर शरई चीजें होती हैं वहां हर किसी दावत को कबूल नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह तीसरी चीज जो हदीस में बयान की गई वो ये है कि वइज़स्तंसहता फंसह लहू, जब तुम्हारा एक मुसलमान भाई तुमसे नसीहत तलब करता है, कोई भी मशवरा तलब करता है, फंसह लहू, तो तुम्हें चाहिए कि उसको मशवरा दें। अगर तुम्हारे पास मशवरा है, अच्छा मशवरा दे सकते हैं, अच्छी बातें बयान कर सकते हैं, तो चाहिए कि अच्छा मशवरा दे। ऐसा नहीं कि अगर एक मुसलमान बंदा एक गाड़ी खरीद रहा है, हमारे पास भी गाड़ी है, वो हमारे से अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन हम हसद की वजह से उसको मशवरा ना दें, गाड़ी में जो अयूब है वो बयान ना करें, चाहे दुनियावी मशवरा हो या उखरवी मशवरा हो। आदमी इल्म को छुपाए, जो चीजें उसे मालूम है उसके बावजूद नसीहत न करे, ये याद रखें, ये मुसलमान की हुकूक को मार रहा है। तो इसीलिए मुसलमान की हुकूक में से एक हक ये भी है कि वइज़स्तंसहता फंसह लहू, जब कोई मुसलमान को नसीहत करता है तो चाहिए कि उसको अच्छी नसीहत करे, उसको बतलाए। जैसे एक आदमी शादी करना चाहता है, शादी के उम्र में से एक आदमी को मशवरा तलब करना चाहता है कि मैं किस लड़की से शादी करूं, मैं शादी कहां करूं। एक गाड़ी खरीदना चाहता है, पूछता है कि मैं गाड़ी कौन सी गाड़ी खरीदूं, गाड़ी के अंदर क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, एक दूसरे मुसलमान को मालूम है, तो उसको चाहिए कि नसीहत कर लिया करे। फिर इसी तरह दीनी सिलसिले में भी अगर कोई बंदा एक मुसलमान से, एक आलिम से पूछता है, दीनी मसला पूछता है, जिसको दीनी मसला मालूम है हकीकत क्या है, लेकिन उसके बावजूद अगर बयान नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा गुनहगार है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले किताब की जो बुराइयां बयान किया है, उस बुराइयों में से अहले किताब की बुराई ये है कि यक्तुमूना, कि वो हक को छुपाते हैं। मालूम है कि हक क्या है, मालूम है कि सही बात क्या है, लेकिन सही बात अपने आवाम को बयान नहीं करते हैं, लोगों को बयान नहीं करते हैं, हक को छुपाते हैं। तो ये अहले किताब की अलामत है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी हमसे नसीहत पूछी जाए तो अगर हमको मालूम है तो हम उस नसीहत का हम जवाब दे दें, नसीहत बयान कर दें, जो बात मालूम है बयान कर दें। और फिर इसी तरह एक अदब जो हुकूकुल मुस्लिम में से कही है कि वइज़ा अतफ़ा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, जब आदमी छींके और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद जो सामने वाला मुसलमान है जब सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, फशम्मितहु, तो छींक का जवाब देना ये भी मुसलमान का एक मुसलमान पर हक बनता है। जब आदमी मुसलमान कहे, जब आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद दूसरा मुसलमान उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, ये उस पर वाजिब बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन आदाब का लिहाज रखें। जब आदमी छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। एक मजलिस में अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक सहाबी, बहुत सारे सहाबा बैठे हुए थे, एक सहाबी को छींक आई और छींक आने के बाद उन सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। फिर एक और सहाबी छींकने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे, अल्लाह के रसूल खामोश रहे। तो सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, जब वो बंदा छींका तो आपने यरहमुकल्लाह कहा और मैंने छींका तो आपने मुझे दुआ नहीं दी, आपने मुझे अल्लाह ताला की रहमत तुम पर नाजिल हो इस किस्म की आपने मुझे दुआ नहीं दी, क्या वजह है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब वो बंदा छींका तो छींकने के बाद उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मैंने कहा यरहमुकल्लाह, और तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो मैंने यरहमुकल्लाह नहीं कहा। तो इसीलिए जब भी आदमी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह ले और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। याद रखें, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाता है और इसके बरखिलाफ जो जमाई है अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाता है। इसीलिए जब भी आदमी छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जब भी आदमी को जमाई आए तो ये जमाई शैतान की जानिब से है। आदमी को चाहिए कि हत्तल इम्कान जमाई को रोकने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि जब भी जमाई आए आदमी मुंह खोल दे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब भी जमाई आए हत्तल इम्कान आदमी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी अपना होंठ दबा ले, निचला होंठ, या दांतों को घट पकड़ ले या थुड्डी को घट पकड़ ले, जबरदस्ती पकड़ ले ताकि मुंह ना खुलने पाए। लेकिन अगर मुंह खुल जाए, जबरदस्ती मुंह खुल जाए, कोशिश करने के बावजूद मुंह खुल जाए, तो आदमी अपने मुंह पर हाथ रख ले। ये भी
छींक और तसाउफ के आदाब हैं। और जब आदमी तसाउफ करता है, यानी जब जमाई लेता है, तो जमाई की बिना पर शैतान हंसता है कि मैंने इसको बहकावे में डाला और ये जमाई ले लिया। तो इसीलिए आदमी को चाहिए कि शैतान के बहकावे में ना आए, शैतान को खुश करने वाले अमल ना करे, बल्कि हत्ता इंसान इस बात की कोशिश करे कि जमाई को रोक ले। तो ये कुछ आदाब थे जो मैंने बयान किए हैं। आइंदा जुम्मा बकिया जो आदाब जो हदीस में बयान किए गए हैं बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे हम तमाम लोगों को कई हुई बातों पर अमल करने तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे हमें ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा अता फरमाते ईमान पर हमारा खातिमा अता फरमाए, हम एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।